کیا وجہ تھی جس وجہ کی بنیاد پر خدا تعالیٰ نے، آسمانی باپ نے یہودیوں کو، اسرائیلیوں کو رد کر دیا؟ آج کے اس دور کے اندر آپ کو بہت سے نام نہاد مسیحی فرقہ جات ملیں گے جو آج بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہودی ہم سے افضل ہیں، یہودی ہم سے زیادہ رتبے والے، مقام والے ہیں۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، مگر بادشاہی کے بیٹے باہر اندھیرے میں ڈالے جائیں گے۔ اب یہ بادشاہی کے بیٹے کون ہیں؟ یہ بادشاہی کے بیٹے اس وقت کے زمانہ کے اندر یہودی کہتے تھے اپنے آپ کو، اسرائیلی کہتے تھے اپنے آپ کو، فقی کہتے تھے اپنے آپ کو، فریسی کہتے تھے اپنے آپ کو کہ ہم ہیں بادشاہی کے بیٹے، یہ بادشاہی ہماری ہے، ہم بادشاہی کے فرزند ہیں اور ہم اس بادشاہی کے وارث ہیں۔ خداوند یسوع المسیح کے عظیم نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ جہاں کہیں سے بھی آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج جو پیغام آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، اس کا عنوان ہے کون خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں؟ یہودی، مسیحی یا پھر مسلمان؟ آج ہم اس حوالہ سے سیکھیں گے، جانیں گے اور کتاب مقدس میں سے تحقیق کریں گے کہ آیا وہ کون سی نسل ہے، وہ کون سی قوم ہے، وہ کون سے لوگ ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے، آسمانی باپ نے، آسمانی خدا نے، کائنات کے خالق اور مالک نے یہ کہہ کر مخاطب کیا ہو، یہ لقب دیا ہو کہ تم میرے چنیدہ لوگ ہو، تم میری برگزیدہ نسل ہو، تم میرے ہو، کیونکہ میں نے تم کو چن لیا ہوا ہے اور میں نے تمہیں اس دنیا سے الگ کیا ہے، الگ ٹھہرایا ہے۔ آج ہم اس حوالہ سے سیکھیں گے اور جانیں گے۔ اور اس سے پہلے کہ کتاب مقدس میں سے حوالہ میں آپ سب کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے تلاوت کروں، ورد کروں، میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ چند ایک باتیں اپنے ذاتی تجربات میں سے آپ کے سامنے رکھوں، آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ تو میں آپ کو اس حوالہ سے بتلانا چاہتا ہوں کہ گزشتہ 5 سالوں سے میں مکالمہ کی فیلڈ میں، مناظرہ کی فیلڈ میں کام کر رہا ہوں، اور جب کبھی بھی میرا سامنا اہل اسلام سے تعلق رکھنے والے علماء و مشائخ کے ساتھ، مبلغین کے ساتھ یا عام مومنین کے ساتھ، مناظرین کے ساتھ ہوا، اور میں نے ان سے یہ دریافت کرنے کی کوشش کی کہ آیا آپ اس حوالہ سے کیا ایمان رکھتے ہیں، تو وہ اپنا موقف کچھ اس طرح سے دیتے ہوئے مجھے نظر آئے کہ سنجیل بھائی، ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ جیسے خدا تعالیٰ نے یہودیوں کو چنا، یہودیوں کو اپنے لوگ ٹھہرایا، اپنے لوگ مقرر کیا، لیکن جب انہوں نے خدا تعالیٰ کی نافرمانی کی، خدا تعالیٰ کے حکموں کی عدولی کی، تو خدا تعالیٰ نے انہیں رد کر دیا، اور رد کرنے کے بعد خدا تعالیٰ نے مسیحیت کو چن لیا، یعنی خدا تعالیٰ نے مسیحیت کے بانی یسوع مسیح کو بھیجا۔ تو جب خداوند یسوع المسیح آئے تو یسوع المسیح نے آ کر مسیحیت کو فروغ دیا، مسیحیت کو قائم کیا، اور خدا تعالیٰ نے یہ ٹائٹل مسیحیوں کے نام کر دیا کہ اب تم میرے چنے ہوئے لوگ ہو، تم میری برگزیدہ نسل ہو۔ پہلے یہودی تھے اور یہودیوں کو رد کر دیا گیا، جب یہودیوں کو رد کر دیا گیا تو خدا تعالیٰ نے مسیحیوں کو چن لیا، اور پھر جب مسیحیوں نے بھی خدا تعالیٰ کے احکامات کی عدولی کی
خدا تعالیٰ کے احکامات کو نہ مانا تو خدا تعالیٰ نے مسیحیوں کو بھی رد کر دیا۔ جب مسیحیوں کو رد کر دیا تو پھر خدا تعالیٰ نے محمد عربی کو بھیجا۔ جب حضرت محمد آئے تو انہوں نے آ کر اسلام کو قائم کیا، اسلام کو فروغ دیا، اور پھر خدا تعالیٰ نے یہ ٹائٹل اہل اسلام کو دے دیا کہ اب تم میرے لوگ ہو اور تم وہی قوم ہو جن کو میں نے چن لیا ہے اپنے کام کو کرنے کے لیے اس اہل زمین پر۔ تو اس میں کتنی صداقت ہے، کتنی سچائی ہے، آج ہم اس حوالہ سے سیکھیں گے اور جانیں گے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ متی کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 21واں باب اور اس کی 33ویں آیت سے لے کر 45ویں آیت تک کتاب مقدس میں سے تلاوت کریں، اور میں اس حوالہ کی تلاوت بھی کروں گا اور ساتھ ساتھ اس کی تشریح اور تفسیر بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو کتاب مقدس میں ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے، خداوند یسوع المسیح فرماتے ہیں، ایک اور تمثیل سنو۔ ایک گھر کا مالک تھا جس نے طاقستان لگایا اور اس کی چاروں طرف احاطہ گھیرا اور اس میں حوض کھودا اور برج بنایا اور اسے باغبانوں کو ٹھیکے پر دے کر پردیس چلا گیا۔ اور جب پھل کا موسم قریب آیا تو اس نے اپنے نوکروں کو باغبانوں کے پاس اپنا پھل لینے کو بھیجا، اور باغبانوں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر کسی کو پیٹا اور کسی کو قتل کیا اور کسی کو سنگسار کیا۔ پھر اس نے اور نوکروں کو بھیجا جو پہلوؤں سے زیادہ تھے، اور انہوں نے ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا۔ آخر اس نے اپنے بیٹے کو ان کے پاس یہ کہہ کر بھیجا کہ وہ میرے بیٹے کا تو لحاظ کریں گے۔ آمین۔ یعنی اس حوالہ کے اندر 33ویں آیت سے لے کر 36ویں آیت تک ہمیں ذکر ملتا ہے کہ خداوند یسوع المسیح ایک تمثیل دیتے ہیں، اور آپ سب جانتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح تمثیلوں میں بات کیا کرتے تھے، اور خداوند یسوع المسیح نے یہاں پر بھی تمثیل دی۔ اور تمثیل کیا دی؟ کہ ایک گھر کا مالک تھا جس نے طاقستان لگایا۔ یہاں پر خداوند یسوع المسیح بات کر رہے ہیں آسمانی باپ کی، آسمانی خدا کی، کہ خداوند یسوع المسیح آسمانی باپ کو طاقستان کا مالک کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں اس نے احاطہ گھیرا، اس نے حوض کھودا اور برج بنایا، اور یہ سب کام مکمل کرنے کے بعد ان تمام تر چیزوں کا ٹھیکہ دے کر وہ خود پردیس چلا گیا۔ اور کتاب مقدس میں لکھا ہوا ہے جب پھل کا موسم قریب آیا تو اس نے اپنے نوکروں کو بھیجا۔ اب نوکر یہاں پر کون ہیں؟ نوکر ہیں نبی پیغمبر، نوکر ہیں رسول، یعنی خدا تعالی طرح بطرح، حصہ بحصہ نبیوں کو بھیجتا رہا یہودیوں کے پاس، اسرائیلیوں کے پاس، کہ جاؤ، جا کر ان سے پھل لے کر آؤ۔ میں نے ان کو شریعت تو دی ہے، لیکن کیا یہ شریعت کے اوپر عمل بھی کر رہے ہیں یا نہیں؟ میرے احکامات کو مان رہے بھی ہیں یا نہیں؟ پھل کہاں ہے؟ ان سے پھل لے کر آؤ۔ اور نوکر جاتے ہیں اور
جب جا کر ان سے پھل مانگنے کی کوشش کرتے ہیں جن کو خدا باپ یا پاکستان کا مالک ٹھیکہ دے کر جاتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ جن کے پاس ٹھیکہ ہوتا ہے وہ نوکروں کو پکڑ کر پیٹتے ہیں، کچھ کو قتل کرتے ہیں، کچھ کو سنگسار کرتے ہیں۔ اب یہ کون ہیں جن کو مالک نے ٹھیکہ دیا تھا؟ یہ وہ ہیں جنہیں ہم اسرائیلی کہتے ہیں، جنہیں ہم یہودی کہتے ہیں، یعنی مقدس یعقوب کی نسل۔ خدا تعالیٰ نے ان کو چنا، ان کو ٹھیکہ دیا اپنے پاکستان کا، تاکہ میرے پاکستان میں کام کریں اور پھل لے کر آئیں، میری شریعت کو دنیا تک پہنچائیں، میری شریعت کا پرچار قوموں، قبیلوں، امتوں اور اہل زبان میں کریں۔ لیکن وہ یہی سمجھتے تھے کہ صرف ہم ہی خدا تعالیٰ کے چنیدہ لوگ ہیں، ہم ہی خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں، خدا باپ صرف ہمارا ہے، اور یہ شریعت بھی صرف اور صرف ہماری ہے اور ہمارے لیے ہے۔ ہم نے اس شریعت کو دنیا تک نہیں پہنچانا، اور نہ ہی خدا باپ کے بارے میں جو آسمانی باپ ہے اس کے بارے میں دنیا کو بتانا ہے کہ وہ دنیا سے کیسی محبت رکھتا ہے۔ تو جب خدا تعالیٰ نے اپنے نوکروں کو بھیجا تو یہ اسرائیلی کرتے کیا ہیں؟ یہودی ان کو مارتے ہیں، ان کو پیٹتے ہیں، ان کو قتل کرتے ہیں، ان کو سنگسار کرتے ہیں۔ اور 37ویں آیت میں ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے، آخر اس نے اپنے بیٹے کو ان کے پاس یہ کہہ کر بھیجا کہ وہ میرے بیٹے کا تو لحاظ کریں گے۔ اب خدا باپ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو بھیجنے کا پلان کرتا ہے کہ میں اب ان کے پاس اپنے بیٹے کو بھیجتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ میرے بیٹے کو دیکھ کر لحاظ کریں، ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں یہ بات آئے کہ یہ تو جو پاکستان کا مالک ہے اس کا بیٹا ہے۔ جب پاکستان کا مالک اپنے بیٹے کو بھیج رہا ہے ہمارے پاس، تو اس سے تو یہ مراد ہوئی نا کہ گویا مالک ہی آ رہا ہے ہمارے پاس۔ تو جب پاکستان کے مالک کا بیٹا ان کے پاس آتا ہے تو 38ویں آیت میں ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے، جب باغبانوں نے بیٹے کو دیکھا تو آپس میں کہا یہی وارث ہے، آؤ اسے قتل کر کے اس کی میراث پر قبضہ کر لیں، اور اسے پکڑ کر پاکستان سے باہر نکالا اور قتل کر دیا۔ خداوند یسوع المسیح بات کر رہے تھے اپنے بارے میں کہ جب بیٹا آیا، خدا باپ نے اپنے بیٹے کو بھیجا ان کی نجات کے لیے، ان کے کفارے کے لیے، ان کے چھٹکارے کے لیے، ان کی مخلصی کے لیے کہ توبہ کرو، اپنے گناہوں سے باز آؤ، مجھ پر ایمان لے کر آؤ۔ انہوں نے بیٹے کو ہی پکڑ لیا کہ یہی وارث ہے، یہی خدا باپ کی میراث کا اصل حقدار ہے، یہی ہے اس کی اصل و نسل، اس کو پکڑو۔ اور لکھا ہوا ہے اس کو پکڑا اور خدا باپ کے بیٹے کو یعنی یسوع مسیح کو پکڑ کر پاکستان سے باہر نکالا اور قتل کر دیا۔ اور 40ویں آیت میں ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے، پس جب پاکستان کا مالک آئے گا تو ان باغبانوں کے ساتھ کیا کرے گا؟ خداوند یسوع المسیح فقیوں، فریسیوں سے، یہودیوں سے یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں، اور آگے لکھا ہوا ہے، انہوں نے اس سے کہا ان بدکاروں کو بری طرح ہلاک کرے گا اور باغ کا ٹھیکہ دوسرے باغبانوں کو دے گا جو موسم پر اس کو پھل دیں۔ یہاں پر بات ہو رہی ہے مسیحیت کی، یہاں پر بات ہو رہی ہے یہودیوں کے رد کیے جانے کی کہ کیوں کر ان کو رد کیا گیا۔ رد کرنے کی ایک ہی وجہ تھی، اور وہ یہ تھی کہ وہ خدا کے بیٹے پر ایمان نہ لے کر آئے، خدا کے بیٹے کے اوپر یقین نہ کیا، اس کے کفارے کو نہ مانا، اس کو مسیح موعود نہ مانا۔ لکھا ہے
کہ خداوند یسوع المسیح جب یہ ان سے سوال کرتے ہیں تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ ان بدکاروں کو وہ خود اس بات کو تسلیم کر رہے تھے اس وقت کے زمانہ کے اندر کہ ہم بدکار ہیں، کیونکہ ہم انکار کرتے ہیں خدا باپ کے مسیح کا۔ تو بدکاروں کو خدا باپ پکڑے گا اور ہلاک کرے گا، اور باغ کا ٹھیکہ دوسرے باغبانوں کو دے گا جو موسم پر اس کو پھل دے۔ ٹھیکہ کن کے پاس تھا پہلے؟ ٹھیکہ تھا یہودیوں کے پاس، اسرائیلیوں کے پاس۔ ایک قوم تک ٹھیکہ محدود تھا۔ اب ٹھیکہ جو ہے کسی اور کو دے دیا گیا ہے، باغ کسی اور کو دے دیا گیا ہے، ان کو دے دیا گیا ہے جو موسم پر پھل لا کر دیں گے۔ اور 42ویں آیت میں ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے، یسوع نے ان سے کہا، کیا تم نے کتاب مقدس میں کبھی نہیں پڑھا کہ جس پتھر کو مماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا؟ یہ خداوند کی طرف سے ہوا اور ہماری نظر میں عجیب ہے۔ تم نے مجھے رد کیا لیکن میں کونے کے سرے کا پتھر ہوں۔ یہ خداوند کی طرف سے ہوا ہے، اور ہاں دنیا کی نظر میں عجیب ہے۔ اور آگے لکھا ہوا ہے، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں، ذرا غور سے اس بات کو سنیے گا، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ خداوند یسوع المسیح، میرے آقا، میرے خداوند، میرے مالک، میرے خالق، کہ خدا کی بادشاہی تم سے لے لی جائے گی۔ خدا کی بادشاہی تمہارے پاس تھی، خدا نے تمہیں اپنی بادشاہی دی تھی، تمہارے سپرد کی تھی کہ تم اس بادشاہی کو ایکسٹینڈ کرو، خدا کی بادشاہی کو سپریڈ کرو، اس کی باؤنڈریز کو بڑھاؤ، خدا تعالیٰ کی بادشاہی میں لوگوں کو لے کر آؤ۔ لیکن تم نے ایسا نہیں کیا، اس لیے کہ تم نے خدا کی بادشاہی کو بڑھاوا نہیں دیا، اس کے مسیح کو قبول نہیں کیا، تو تم سے خدا کی بادشاہی لے لی جائے گی۔ اور آگے لکھا ہوا ہے، اور اس قوم کو جو اس کے پھل لائے دے دی جائے گی، اور جو اس پتھر پر گرے گا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، لیکن جس پر وہ گرے گا اسے پیس ڈالے گا۔ اور آگے ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے، اور جب سردار کاہنوں اور فریسیوں نے اس کی تمثیلیں سنی تو سمجھ گئے کہ ہمارے حق میں کہتا ہے۔ اس وقت کے زمانہ کے جو کاہن تھے، فریسی تھے، انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ یہ تو ہمارے بارے میں بات کر رہا ہے، اور لکھا ہوا ہے کہ وہ اسے پکڑنے کی کوشش کرتے تھے لیکن نہ پکڑ سکے، کیونکہ لوگوں سے ڈرتے تھے، کیونکہ لوگ اسے نبی جانتے تھے۔ تو یہ جو تمثیل ہے ہمیں واضح طور پر بتاتی ہے کہ آخر کار کیا وجہ تھی جس وجہ کی بنیاد پر خدا تعالیٰ نے، آسمانی باپ نے یہودیوں کو، اسرائیلیوں کو رد کر دیا۔ آج کے اس دور کے اندر آپ کو بہت سے نام نہاد مسیحی فرقہ جات ملیں گے جو آج بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہودی ہم سے افضل ہیں، یہودی ہم سے زیادہ رتبے والے، مقام والے ہیں۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ نے ان کو رد کر دیا ہے۔ کیوں رد کر دیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اس کے بیٹے کو رد کیا، اس کے مسیح کو رد کیا، اس لیے خدا تعالیٰ نے انہیں رد کر دیا۔ اور جو باغ کا ٹھیکہ ہے اب محدود نہیں رہا ایک قوم تک، ایک قبیلے تک، بلکہ باغ کا ٹھیکہ کسی اور کو دے دیا گیا ہے۔ اب وہ کون ہے جن کو باغ کا ٹھیکہ دے دیا گیا ہے، جن کو خدا کی بادشاہی دے دی گئی ہے؟ اس کے حوالہ سے ہم سیکھتے ہیں۔ اور ایک اور حوالہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا پسند کروں گا۔
جو اس حوالہ سے تصدیق کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے یہودیوں کو، اسرائیلیوں کو رد کر دیا۔ متی کی انجیل 8واں باب اور اس کی 11ویں آیت سے لے کر 12ویں آیت تک یہاں پر لکھا ہوا ہے، اور میں تم سے کہتا ہوں کہ بتھیرے پورب اور پچھم سے آ کر ابراہم اور اسحاق اور یعقوب کے ساتھ آسمان کی بادشاہی کی ضیافت میں شریک ہوں گے، مگر بادشاہی کے بیٹے باہر اندھیرے میں ڈالے جائیں گے، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ یہاں پر بھی خداوند یسوع المسیح بات کر رہے ہیں اسرائیلیوں کی، یہودیوں کی، کہ بہت سے بتھیرے پورب سے، پچھم سے آ کر ابراہم، اسحاق اور یعقوب کے ساتھ آسمان کی بادشاہی کی ضیافت میں شریک ہوں گے۔ اب یہ بتھیرے کون ہیں؟ یہ بتھیرے وہ ہیں جو غیر یہودی تھے، یا جو غیر یہودی ہیں، جو غیر اسرائیلی ہیں، جو نسلی اعتبار سے ابراہم، اسحاق یا یعقوب کی آل اولاد میں سے نہیں ہیں۔ یہاں پر ان کی بات کی جا رہی ہے، یہاں پر آپ کی اور میری بات کی جا رہی ہے، جن کا کوئی نام نہیں تھا، جن کا کوئی مقام نہیں تھا، جو غیر اقوام میں سے تھے، ان کی بات کی جا رہی ہے کہ بتھیرے بہت سے پورب سے، پچھم سے، دکن سے آ کر ضیافت میں، جو آسمانی بادشاہی کی ضیافت ہے، ابراہم، اسحاق اور یعقوب کے ساتھ شامل ہوں گے۔ لیکن شامل کون نہیں ہو پائیں گے؟ شریک کون نہیں ہو پائیں گے؟ شراکت اس ضیافت میں کون نہیں کر پائیں گے؟ آگے لکھا ہوا ملتا ہے، اور خداوند یسوع المسیح اس کے حوالہ سے بات کرتے ہیں، مگر بادشاہی کے بیٹے باہر اندھیرے میں ڈالے جائیں گے۔ اب یہ بادشاہی کے بیٹے کون ہیں؟ یہ بادشاہی کے بیٹے اس وقت کے زمانہ کے اندر یہودی کہتے تھے اپنے آپ کو، اسرائیلی کہتے تھے اپنے آپ کو، فقیہ کہتے تھے اپنے آپ کو، فریسی کہتے تھے اپنے آپ کو کہ ہم ہیں بادشاہی کے بیٹے، یہ بادشاہی ہماری ہے، ہم بادشاہی کے فرزند ہیں، اور ہم اس بادشاہی کے وارث ہیں۔ یہ کہتے تھے اس وقت کے زمانہ کے فقیہ فریسی، لیکن خداوند یسوع مسیح نے کہا نہ، تم بادشاہی میں شامل نہیں ہو پاؤ گے، تم بادشاہی کی ضیافت میں شریک نہیں ہو پاؤ گے، شراکت نہیں کر پاؤ گے، بلکہ تم بادشاہی کے جو بیٹے بنتے ہو، اپنے آپ کو کہتے ہو، باہر اندھیرے میں ڈالے جاؤ گے، وہاں ڈالے جاؤ گے جہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ یعنی خداوند یسوع المسیح یہاں پر واضح طور پر یہودیوں کو، اسرائیلیوں کو، فقیوں کو، فریسیوں کو، کہنوں کو رد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب ہم گلتیوں کا خط اس کا 4 باب اور اس کی 21ویں آیت سے لے کر 31ویں آیت تک مطالعہ کرتے ہیں، تو یہاں پر ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے، مجھ سے کہو تو تم جو شریعت کے ماتحت ہونا چاہتے ہو، کیا شریعت کی بات کو نہیں سنتے؟ یہاں پر مقدس پولس رسول تمثیل کے ساتھ سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ یہ لکھا ہے کہ ابراہم کے 2 بیٹے تھے، ابراہم کے 2 بیٹے تھے، ایک لونڈی سے، دوسرا آزاد سے، مگر لونڈی کا بیٹا جسمانی طور پر اور آزاد کا بیٹا وعدہ کے سبب سے پیدا ہوا۔ یہاں پر مقدس پولس رسول اعلیٰ طریقے سے، اتم طریقے سے، خوبصورت طریقے سے سمجھاتے ہوئے، موازنہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ جو لونڈی کا بیٹا تھا وہ جسمانی طور پر پیدا ہوا تھا، لیکن جو آزاد کا بیٹا تھا وہ وعدہ کے سبب سے پیدا ہوا تھا۔ خدا تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا مقدس ابراہم کے ساتھ، اور وعدہ کا جو فرزند تھا وہ تھا مقدس اسحاق، اور آگے لکھا ہوا ہمیں ملتا ہے،
ان باتوں میں تمثیل پائی جاتی ہے۔ مقدس پولس رسول فرما رہے ہیں ان باتوں میں تمثیل پائی جاتی ہے۔ تمثیل کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ عورتیں گویا دو عہد ہیں۔ یہ عورتیں کیا ہیں؟ دو عہد ہیں۔ ذرا غور سے اس کو سمجھیے گا، سنیے گا، اگر آپ اس مکاشفہ سے، اس بید سے واقف ہونا چاہتے ہیں۔ ایک کوہ سینا پر کا جس سے غلام ہی پیدا ہوتے ہیں، یعنی یہاں پر مقدس پولس رسول موازنہ کر رہے ہیں کن کے ساتھ؟ اسرائیلیوں کے ساتھ، مسیحیوں کا۔ اور اسرائیلیوں کو گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کوہ سینا کا عہد تھے اور کوہ سینا سے غلام ہی پیدا ہوتے ہیں۔ یہ میں خود سے نہیں کہہ رہا، یہ مقدس پولس رسول تشریح اور تفسیر کر رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں۔ اور وہ ہاجرہ ہے، اور ہاجرہ عرب کا کوہ سینا ہے، اور موجودہ یروشلم اس کا جواب ہے، کیونکہ وہ اپنے لڑکوں سمیت غلامی میں ہے، مگر عالم بالا کی یروشلم آزاد ہے۔ یہ عالم بالا کی یروشلم کون سی ہے؟ یہ وہ ہے یروشلم جس کے ہم شہری ہونے والے ہیں، سٹیزن ہونے والے ہیں، یا سٹیزن ہو چکے ہیں یسوع مسیح پر ایمان لانے کی وجہ سے۔ لیکن جو یہودی ہیں، اسرائیلی ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ یروشلم، جو زمینی یروشلم ہے، جو اسرائیل کے اندر ہے، یہ ہمارا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس یروشلم کے شہری ہیں، وہ غلام ہیں۔ یہ میں خود سے نہیں کہہ رہا، یہ مقدس پولس رسول بتا رہے ہیں۔ اور جو عالم بالا کی یروشلم ہے، جس کے ہم انتظار میں ہیں، وہ آزاد ہے، اور وہی ہماری ماں ہے۔ بہت سے مسیحی، غیر مسیحی یعنی یہودی، وہ اسرائیل کو دیکھنا چاہتے ہیں، یروشلم شہر کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کتاب مقدس میں مقدس پولس رسول جو اصل تشریح اور تفسیر اور راز اور بید ہیں، وہ ہم پر کھولتے ہیں کہ جو آسمانی یروشلم ہے وہ ہماری ماں ہے۔ اس کے انتظار میں رہو، اس کو دیکھنے کے منتظر رہو، اس کی خواہش میں رہو۔ اس جسمانی مادیت سے بھرے ہوئے یروشلم کو چھوڑ دو، اس کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار نہ کرو۔ ہاں، ہم انسان ہونے کے ناطے چاہتے ہیں کہ یسوع المسیح وہاں پر چلتے پھرتے تھے کہ ہم بھی اسے دیکھ سکیں، لیکن اگر ہم اس غرض سے، اس نیت سے اس شہر کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ جی ہمیں وہاں پر جا کر کوئی ثواب ہوگا، اس حوالہ سے نہ سوچا کریں، کوئی ثواب نہیں ہوگا۔ ثواب تب ہی ہوگا جب آپ نیک کام کریں گے، جب یسوع مسیح کے احکامات کی پیروی کریں گے، اور اس یروشلم کو دیکھنے کی بجائے جو آسمانی یروشلم ہے اس کی خواہش کریں، اس میں جانے کی خواہش کریں، کیونکہ وہ آزاد ہے اور وہی ہماری ماں ہے۔ اور لکھا ہوا ہے، کیونکہ اے بانج تو جس کے اولاد نہیں ہوتی، خوشی منا، تو جو درد زے سے ناواقف ہے، آواز بلند کر کے چلا، کیونکہ بے کس چھوڑی ہوئی کی اولاد شوہر والی کی اولاد سے زیادہ ہوگی۔ یہاں پر مقدس پولس رسول بات کر رہے ہیں غیر قوموں کی، ان کی بات کر رہے ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے چھوڑ دیا ہوا تھا اور اسرائیلیوں کو چن لیا ہوا تھا تاکہ اسرائیلی، یہودی اس کی قوم بنے۔ اور بے کس کون تھے؟ بے کس تھے وہ جو غیر قوموں سے تھے۔ اور یہاں پر مقدس پولس رسول بتا رہے ہیں کہ اب غیر قوموں کے لیے یسوع مسیح میں یہ امید ہے کہ خدا ان سے یہ کہتا ہے کہ اے بانج تو جس کے اولاد نہیں ہوتی تھی، خوشی منا، تو جو درد زے سے ناواقف ہے،
آواز بلند کر کے چلا، کیونکہ بے کس چھوڑی ہوئی کی اولاد شوہر والی کی اولاد سے زیادہ ہوگی۔ کون تھے بے کس چھوڑے ہوئے؟ غیر قوم سے تعلق رکھنے والے لوگ۔ کتاب مقدس کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اسرائیلیوں سے خدا کہتا ہے کہ میں تمہارا شوہر ہوں، تم میری بیوی ہو۔ اور یہاں پر خدا تعالیٰ مقدس پولس رسول کے ذریعہ سے یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ہم جو چھوڑے ہوئے تھے، خدا تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جو چھوڑے ہوئے لوگ تھے، جو چھوڑی ہوئی تھی، ان سے زیادہ اولاد ہوگی۔ یعنی غیر قوموں سے مسیح کے اوپر زیادہ ایمان لے کر آئیں گے، غیر قوموں سے زیادہ خدا باپ کے فرزند ہوں گے، یسوع مسیح پر ایمان لانے والے ہوں گے۔ جب ہم یسوع مسیح پر ایمان لے کر آتے ہیں تو گویا ہم خدا باپ کے فرزند بن جاتے ہیں، اور غیر قوموں سے زیادہ مسیح پر ایمان لے کر آئیں گے۔ بس اے بھائیو، ہم اسحاق کی طرح وعدہ کے فرزند ہیں، اور جیسے اس وقت جسمانی پیدائش والا روحانی پیدائش والے کو ستاتا تھا، ویسے ہی اب بھی ہوتا ہے۔ مگر کتاب مقدس کیا کہتی ہے؟ یہ کہ لونڈی اور اس کے بیٹے کو نکال دے، کیونکہ لونڈی کا بیٹا آزاد کے بیٹے کے ساتھ ہرگز وارث نہ ہوگا۔ بس اے بھائیو، ہم لونڈی کے فرزند نہیں بلکہ آزاد کے فرزند ہیں۔ مسیحیوں، اپنے رتبے کو، اپنے مقام کو پہچانو کہ مقدس پولس رسول یہ بتا رہے ہیں کہ ہم آزاد کے فرزند ہیں، ہم لونڈی کے فرزند نہیں ہیں۔ اور کیونکہ ہم آزاد کے فرزند ہیں، اس لیے ہم روحانی ہیں اور ہم وعدہ کے فرزند ہیں، اور ہم وہی ہیں جن کے بارے میں وعدے کیے گئے تھے پرانے عہد نامہ کے اندر۔ اور جب ہم مزید کتاب مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں، مقدس پطرس رسول کا پہلا خط 2 باب اور اس کی 7ویں آیت سے لے کر 10ویں آیت تک ہمیں یہ لکھا ہوا ملتا ہے، پس تم ایمان لانے والوں کے لیے تو وہ قیمتی ہے، مگر ایمان نہ لانے والوں کے لیے جس پتھر کو مماروں نے رد کیا، وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا، اور ٹھیس لگنے کا پتھر اور ٹھوکر کھانے کی چٹان ہوا، کیونکہ وہ نافرمان ہو کر کلام سے ٹھوکر کھاتے ہیں، اور اس لیے مقرر بھی ہوئے تھے۔ لیکن تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کاہنوں کا فرقہ، مقدس قوم، ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو، جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے۔ پہلے تم کوئی امت نہ تھے، مگر اب خدا کی امت ہو۔ تم پر رحمت نہ ہوئی تھی، مگر اب تم پر رحمت ہوئی۔ یعنی یہاں پر مقدس پطرس رسول واضح طور پر یہ لکھتے ہوئے مسیحیوں کے بارے میں نظر آتے ہیں کہ تم کیا ہو؟ تم برگزیدہ نسل ہو، تم چنے ہوئے لوگ ہو، تم شاہی کاہنوں کا فرقہ ہو، مقدس قوم ہو، ہولی نیشن، تم خدا تعالیٰ کے پاک لوگ ہو۔ کیوں پاک لوگ ہو؟ کیونکہ تم اس کے بیٹے یسوع کے لہو سے دھلے ہوئے ہو، اس کے خون سے خدا باپ نے تمہیں دھویا ہے، اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے۔ کون ہے خدا کی خاص ملکیت؟ مسیحی ہیں خدا کی خاص ملکیت، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو، جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے۔ تم پہلے کوئی امت نہ تھے، مگر اب خدا کی، کس کی؟ خدا کی امت ہو۔ تم پر رحمت نہ ہوئی تھی، مگر اب تم پر رحمت ہوئی ہے۔ یعنی غیر قوموں کی یہاں پر بات ہو رہی ہے، وہ جو یسوع مسیح پر ایمان لے کر آئے، لیکن جو بادشاہی کے فرزند تھے، جو بادشاہی کے بیٹے تھے، ان کو خدا تعالیٰ نے رد کر دیا۔ اب یہاں پر بات آتی ہے کہ مسلم بھائی یہ کہتے ہیں جیسے یہودیوں کو رد کر دیا گیا اور مسیحیوں کو خدا تعالیٰ نے چن لیا، اور پھر خدا تعالیٰ نے مسیحیوں کو رد کر دیا اور ہمیں چن لیا ہے، یعنی مسلمانوں کو، تو اب ہم ہیں خدا کے لوگ، ہم ہیں توحید کے فرزند۔ تو میں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں
کہ آپ دعویٰ تو یہ کرتے ہیں، کیا یہ دعویٰ جو آپ کرتے ہیں اس کا حوالہ آپ ہمیں قرآن شریف سے، حدیث شریف سے دے سکتے ہیں، جہاں پر خدا تعالیٰ یا اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہوئے نظر آئیں کہ تم مقدس قوم ہو، تم میرے چنے ہوئے لوگ ہو، تم شاہی کہنوں کا فرقہ ہو؟ اگر ایسے ٹائٹلز جو خدا تعالیٰ کتاب مقدس یعنی بائبل مقدس میں مسیحیوں کو دیتا ہوا نظر آتا ہے، آپ اپنے بارے میں ہمیں دکھا دیں گے تو مجھے اس بات کو ماننے میں کوئی قباحت نہیں ہوگی۔ اگر آپ نہ دکھا سکے تو اس سے مراد یہی لی جائے گی کہ آپ صرف اور صرف زن کا شکار ہیں، آپ قیاس رائیاں کرتے ہیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، اور میرا یہ یقین ہے، کامل ایمان ہے کہ آج کے اس پیغام کے وسیلہ سے بہت سے مسیحی بہن بھائیوں نے سیکھا ہوگا، جانا ہوگا، اور کتاب مقدس کی سچائی سے واقف ہوئے ہوں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے اور اپنے چہرے کے نور کو آپ سب پر جلوہ گر فرمائے۔ یسوع مسیح کے عظیم نام میں آمین۔